کیا آپ نے کبھی سوچا اس سناٹے کا تصور کیا ہے جو کائنات کے آخری رمضان کی 15ویں رات کو پوری دنیا پر طاری ہوگا؟ وہ لمحہ جب زمین کی گردش تھمتی محسوس ہوگی اور آسمان کی وسطوں میں ایک ایسی ہولناک چیخ برآمد ہوگی کہ ماؤں کے پاؤں سے شیر خواب بچے گر جائیں گے اور مضبوط حفصے کے مردوں کے کلیجے شک ہو جائیں گے۔ یہ کوئی افسانہ داستان نہیں بلکہ اس اٹل حقیقت کا بیان ہے جس کی خبر مخبر سعادت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے دے دی تھی۔ آج ہم اس خاموش تباہی کی تہ کو کرے دیں گے جو ہمارے دروازوں پر دستک دے رہی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے ٹاپک پر، تخلیق سے فنا تک کے سفر پر۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کائنات کو محض کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں فرمایا بلکہ اس کی تخلیق کا ایک خاص مقصد اور ایک خاص وقت مقرر ہے۔ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ جو بھی وجود میں آیا اسے ایک نہ ایک دن عدم کے اندھیروں میں روپوش ہونا ہے۔ قرآن حکیم کی سورہ رحمان میں جب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے شاہکار گنواتا ہے تو وہیں انسان کو اس کی حقیقت بھی یاد دلاتا ہے۔ اس زمین پر جو کچھ ہے سب فنا ہونے والا ہے، صرف تیرے رب کی ذات جو صاحب جلال اور صاحب اکرام ہے باقی رہے گی۔ یہ فنا ہی دراصل وہ لمحہ ہے جسے ہم قیامت کے نام سے جانتے ہیں۔ قیامت کوئی اچانک رونما ہونے والا حادثہ نہیں بلکہ یہ ایک طویل عمل ہے جس کا آغاز اس وقت ہوا جب اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ علامات قیامت کی 3 بڑی تقسیمیں محدثین کرام اور محققین جیسے امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اور امام قرطبہ رحمت اللہ علیہ نے علامات قیامت کو انسانی فہم کے قریب کرنے کے لیے 3 بڑے حصوں میں تقسیم فرمایا ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ ہم وقت کی کس گھڑی میں کھڑے ہیں۔ علامات بیدہ یہ وہ نشانیاں ہیں جو ظہور اسلام کے ساتھ ہی پوری ہو چکی ہیں۔ ان میں سب سے بڑی نشانی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور وسطی انگلی کو ملا کر ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت ان 2 انگلیوں کی طرح قریب بھیجے گئے ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے جس کا نمبر 6504 ہے۔ اسی دور میں چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا وہ عظیم معجزہ بھی پیش آیا جس میں کفار مکہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں دوسری علامت پر، علامات صغریٰ۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو معاشرتی اور اخلاقی بگاڑ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان نشانیوں کا ظہور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سے شروع ہوا اور آج یہ اپنے نقطہ عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ ان میں امانت کا اٹھ جانا ہے، جہالت کا عام ہونا ہے، زنا اور شراب نوشی کی کثرت اور اونچی اونچی عمارتوں کی تعمیر میں مسابقت شامل ہے۔ اب بات کرتے ہیں تیسری علامت پر، علامات کبریٰ۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو کائنات کی تباہ ڈھانچے کو بدل کر رکھ دیں گی۔ ان کا ظہور اس وقت ہوگا جب توبہ کا دروازہ بند ہونے کے قریب ہوگا، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور، دجال کا فتنہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور سورج کا مغرب سے نکلنا اسی زمرے میں آتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں وقت کی رفتار اور جدید دور کے اعلامیے پر۔ آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں اسے علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ کا درمیانی پون کہا جا سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمانہ قریب نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سال مہینے کی طرح، مہینے ہفتے کی طرح اور ہفتہ ایک دن کی طرح گزرنے لگے گا، یعنی وقت تیزی سے گزرنے لگے گا۔ یہ حدیث جامعہ ترمذی حدیث نمبر 2335 میں درج ہے۔ آج ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ ٹیکنالوجی اور مصروفیات نے وقت کی برکت کو ختم کر دیا۔ دن ایسے گزرتے ہیں جیسے پلک جھپکنا۔ یہ وقت کی تیزی دراصل اس بات کا اعلان ہے کہ کائنات کی مشینری اب اپنے آخری چکر کاٹ رہی ہے اور وہ آخری رمضان دور نہیں جس کے بارے میں آج ہم تفصیل سے بات کرنے جا رہے ہیں۔
ذرا تصور کیجیے اس سحر کا، جب دنیا کے مسلمان آخری رمضان کے روزے کی نیت کر رہے ہوں گے، لیکن ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ یہ ان کا آخری سکون والا رمضان ہے۔ فضاؤں میں ایک عجیب سی بوجھل کیفیت ہوگی، پرندے اپنی چہچہاہٹ بھول جائیں گے اور سمندروں کی لہروں میں ایک پر اسرار تلاطم برپا ہوگا۔ یہ وہ رمضان ہوگا جس میں زمین کے اندرونی طبقے اللہ کے حکم سے بے چین ہوں گے اور کائنات کا ہر ذرہ اس چیخ کا منتظر ہوگا جو باطل کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گی۔ کسی عارف نے کیا خوب کہا ہے، ہر لمحہ ہے قیامت، ہر سانس ہے پیام اجل، دنیا کی رنگینیوں میں گم تو غافل ہے اے غافل۔ پیارے ناظرین، تصور کریں کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، لوگ عبادت میں مصروف ہیں، لیکن فضاؤں میں ایک غیر محسوس بے چینی طاری ہے۔ آسمان پر ستارے اپنی چمک کھو رہے ہیں اور زمین تل تما رہی ہے۔ یہ وہ سال ہوگا جب رمضان کا 15واں روزہ جمعہ کے دن آئے گا۔ احادیث مبارکہ میں اس مخصوص دن اور وقت کی طرف اشارہ ملتا ہے جو عالم انسانیت کے لیے ایک ہولناک آزمائش بن کر آئے گا۔ 15 رمضان اور جمعہ کا اتفاق۔ مستند روایات کی روشنی میں حضرت نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ، جو امام بخاری کے استادوں میں سے ہیں، اپنی کتاب الفتن میں اس واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان میں ایک آواز یعنی چیخ ہوگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ آواز رمضان کے شروع میں ہوگی، درمیان میں یا آخر میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ وہ رمضان کے وسط میں ہوگی۔ 15 رمضان کی رات جمعہ کا دن ہوگا تو ایک ایسی چیخ سنائی دے گی جو سوئے ہوئے کو بیدار کر دے گی، کھڑے ہوئے کو بٹھا دے گی اور پردہ نشین عورتوں کے ان کے کمروں سے باہر نکال دے گی۔ یہ آواز محض ایک شور نہیں ہوگا، بلکہ یہ زمین کے توازن کو ہلا دینے والا ایک ایسا دھماکہ ہوگا جسے صحیح کہا گیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ دراصل حضرت جبریل علیہ السلام کی آواز ہوگی جو حق کی نصرت کے لیے گونجے گی، لیکن اس کی شدت انسانی برداشت سے باہر ہوگی۔ آسمان کی چیخ کی حقیقت اور ہولناک روایت میں آتا ہے کہ اس چیخ کے نتیجے میں دنیا بھر میں خوف و ہراس پھیل جائے گی۔ 70,000 بہرے اور اندھے۔ بعض روایات کے مطابق اس آواز کی لہریں اتنی طاقتور ہوں گی کہ اس کی تاب نہ لاتے ہوئے 70,000 لوگ اپنی سماعت کھو دیں گے اور 70,000 لوگ دہشت سے اندھے ہو جائیں گے۔ دلوں کا پھٹ جانا۔ یہ آواز انسانی کلیجے چیر دینے والی ہوگی۔ وہ لوگ جن کے دل کمزور ہوں گے یا جو اللہ کی یاد سے غافل ہوں گے، وہ اس خوف سے جاں بحق ہو جائیں گے۔ شیطان کی جوابی آواز، حق اور باطل کا ٹکراؤ۔ اسی دوران انسان کو مزید گمراہ کرنے کے لیے شیطان بھی ایک آواز لگائے گا۔ روایات کے مطابق پہلی آواز حضرت جبریل علیہ السلام کی ہوگی جو اعلان کریں گے کہ حق عالی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے یا امام مہدی علیہ السلام کے حق میں ہوگی۔ اس کے فوراً بعد شیطان آواز دے گا، یعنی باطل قوت کے ساتھ ہے۔ یہ وہ مقام ہوگا جہاں مومن اور منافق کا فرق واضح ہو جائے گا۔ مومن اپنے رب کی پناہ مانگے گا جبکہ منافق فتنے کا شکار ہوگا۔ اس ہولناک گھڑی اور انسانی بے بسی پر کسی شاعر نے کیا خوب نقشہ کھینچا ہے۔ وہ وقت قریب ہے اے غافل، جب عرش بری تھر تھرائے گا، ایک چیخ اٹھے گی بستی میں، ہر شخص لرز کر رہ جائے گا، نہ مال و زر کام آئے گا، نہ رشتے ناتے ساتھ دیں گے، بس رب کی رحمت ہوگی وہاں جو سجدے میں سر پائے گا۔ آیا بات کرتے ہیں کہ رزق کا اٹھایا جانا اور ایک سال کا ذخیرہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آخری رمضان کے حوالے سے ایک انتہائی اہم معاشی ہدایت بھی فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم رمضان میں وہ آواز سنو تو اپنے گھروں میں ایک سال کا رزق جمع کر لو۔ اس کی تشریح میں علماء کرام فرماتے ہیں
کہ اس سال آسمانی آفت کے بعد دنیا میں قحط کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، عالمی نظام معیشت مفلوج ہو سکتا ہے اور تجارت کے راستے بند ہو سکتے ہیں۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس رمضان کے بعد دنیا کا امن و سکون ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور جنگوں کا آغاز ہوگا۔ سورج گرہن کا انوکھا نظام اور فلکیاتی نشانیاں۔ اسی رمضان میں ایک اور نشانی ظاہر ہوگی جو قانون قدرت کے خلاف ہوگی۔ عام طور پر سورج گرہن مہینے کے وسط میں اور چاند گرہن شروع یا آخر میں لگتا ہے، لیکن دار قطنی کی روایات کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے لیے دو نشانیاں ایسی ہیں جو زمین و آسمان کی تخلیق سے آج تک کبھی ظاہر نہیں ہوئی۔ رمضان کی پہلی رات چاند کو گرہن لگے گا اور اسی رمضان کے وسط میں سورج کو گرہن لگے گا۔ یہ کائنات کا وہ منظر ہوگا جب سائنس کے تمام اصول فیل ہو جائیں گے اور انسان کو سمجھ آ جائے گی کہ اب کائنات کا کنٹرول براہ راست خالق کائنات نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے۔ جب وہ 15 رمضان کا سورج غروب ہوگا اور جمعے کی رات کا آغاز ہوگا تو کائنات کے سینے میں چھپے وہ خوفناک راز عیاں ہونے لگیں گے۔ فضا میں ایک ایسی گھٹن ہوگی جو اس سے پہلے کبھی بھی محسوس نہیں کی ہوگی۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب انسان اپنی تمام تر ٹیکنالوجی اور سائنسی ترقی کے باوجود خود کو ایک تنکے سے بھی زیادہ بے بس محسوس کرے گا۔ لیکن اسی بے بسی کے عالم میں مومن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت مشعل راہ بن کر سامنے آئے گی۔ حضور اکرم نے اس دن کی ہولناکی سے بچنے کے لیے جو راستہ بتایا وہ آج کے جدید دور کے انسانوں کے لیے ایک حیرت انگیز ہدایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ آواز آئے تو اپنے آپ کو دنیا سے منقطع کر لو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت میں اس کی تفصیل یوں ملتی ہے: جب تم 15 رمضان کو وہ چیخ محسوس کرو تو فوراً اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، اپنے دروازوں کو مضبوطی سے بند کر لو اور کھڑکیوں کے پردے گرا دو، اپنے آپ کو موٹی چادروں میں لپیٹ لو اور اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لو تاکہ اس آواز کی لہریں تمہارے دماغ اور دل کو متاثر نہ کر سکے۔ یہ ہدایات بتاتے ہیں کہ وہ آواز صرف بلند نہیں ہوگی بلکہ اس میں ایک ایسی لہر ہوگی جو انسانی اعصاب کو مفلوج کر دینے کی صلاحیت رکھتی ہوگی۔ جو شخص طاہر ہوگا یا جس نے احتیاط نہ کی ہوگی وہ اس شدت سے اپنی عقل کو کھو بیٹھے گا۔ وہ مخصوص تسبیح جو نجات کا ذریعہ بنے گی اس ہولناک وقت میں جب پہاڑ بھی لرز رہے ہوں گے۔ مومن کا اصل اتحاد ذکر الہی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم اس آواز کو سنو تو اللہ کے حضور سجدے میں گر جاؤ اور بلند آواز سے یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دو، جس کا مطلب ہے: پاک ہے وہ ذات جو تمام عیبوں سے پاک ہے، پاک ہے وہ ذات جو تمام نقائص سے پاک ہے، ہمارا رب پاک ہے۔ روایات کے مطابق جو شخص اس تسبیح کو پڑھے گا اور سجدے میں رہے گا وہ اس آواز کے مہلک اثرات سے محفوظ رہے گا۔ یہ وہ مقام ہوگا جب انسان کا مال، اس کا بینک بیلنس، اس کا اقتدار اسے نہیں بچا سکے گا، بلکہ صرف اس کا سجدہ اس کی ڈال بنے گا۔ اس سجدے کی اہمیت پر کسی عارف نے کیا خوب کہا ہے: سجدہ وہ جس میں روح کی گہرائیاں بھی ہوں، مٹ جائے خوف غیر جہاں سچائیاں بھی ہوں، جب عرش سے اٹھے گی وہ ہیبت کی ایک صدا، بس وہ بچے گا جس میں یہ پرچھائیاں بھی ہوں۔ اس رمضان کی چیخ کے فوراً بعد دنیا ایک نئے فتنے کی لپیٹ میں آ جائے گی جسے خروج صفیانی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ شخص ہوگا جو ملک شام یعنی وادی یابس سے نکلے گا۔ اس کا نسب جہالت کے دور کے دشمنان اسلام سے ملتا ہوگا اور اس کے دل میں مسلمانوں کے لیے نفرت کا سمندر ڈھاٹے مار رہا ہوگا۔ مستند روایات کے مطابق صفیانی کا لشکر کوفہ اور بغداد تک پھیل جائے گا۔ وہ عورتوں کے پیٹ چاک کرے گا اور بے گناہ بچوں کو ذبح کرے گا۔ اس کا ظلم اتنا شدید ہوگا کہ زمین پکار اٹھے گی۔ وہ سادات کرام یعنی اہل بیت کی اولاد کو چن چن کر قتل کرے گا تاکہ حق کی آواز کو دبا سکے۔
اس سے خون خرابہ اور سماجی افراتفری پھیلے گی۔ اس رمضان کے بعد آنے والے مہینے انسانی طریقے سیاہ ترین مہینے ہوں گے۔ شوال میں شروع ہوگا، لوگوں میں بغاوت پھوٹ پڑے گی۔ ذوالقعدہ میں قبائلی جنگیں، لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے۔ رزق کی کمی کی وجہ سے چھینا چپٹی عام ہو جائے گی۔ ذوالحجہ میں قتل عام، حج کے موقع پر منع کے مقام پر اتنا خون بہے گا کہ حاجیوں کے خون سے جمرہ عقبہ رنگ ہو جائیں گے۔ یہ تمام واقعات اس بات کی تمہید ہوں گے کہ اب دنیا کو ایک ایسے نجات دہندہ السلام کی علیکم ضرورت ہے respected Kalandar. جو ظلم کی I اس bring this آگ کو humble بجھا offering. سکے۔ وعلیکم السلام. اور یہی Thank you. وہ وقت ہوگا جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور مکہ مکرمہ میں ہوگا۔ ذرا اس منظر کو تصور کیجیے، جب ایک طرف سفیانی کا ظلم ہوگا تو دوسری طرف آسمانی آفت۔ مسلمان پریشان حال ہو کر کعبہ کی دیواروں سے لپٹ کر رو رہے ہوں گے۔ وہ پکار رہے ہوں گے، اے اللہ آپ کسی کو بھیج دے جو ہمیں اس کرب سے نکال سکے۔ یہ وہ تڑپ ہوگی جو آسمان کے دروازے کھول دے گی اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور قریب تر کر دے گی۔ جب رمضان کی وہ ہولناک چیخ خاموش ہو جائے گی اور سفیانی کا ظلم اپنے عروج پر پہنچ کر انسانیت کی چیخیں نکلوا دے گا، تب دنیا کے کونے کونے سے مٹھی بھر اہل اللہ مکہ مکرمہ کی طرف کھینچے چلے آئیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے دل خوف خدا سے لبریز اور جن کے ماتھے سجدے کے نور سے روشن ہوں گے۔ وہ جانتے ہوں گے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جس کا وعدہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی کیا تھا۔ خانہ کعبہ کا خزانہ اور شہزادوں کی جنگ۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے ذرا پہلے مکہ مکرمہ میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آئے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اس خزانے کے پاس 3 شخص جنگ کریں گے، وہ تینوں بادشاہوں کے بیٹے ہوں گے، لیکن وہ خزانہ ان میں سے کسی کو نہیں ملے گا۔ یہ خزانہ خانہ کعبہ کے نیچے چھپا وہ سونا اور دولت ہے جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگا۔ اسی دولت کی ہوس میں دنیا کے طاقتور لوگ آپس میں لڑ کر ختم ہو جائیں گے، اور اسی افراتفری کے عالم میں اللہ تعالیٰ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو ظاہر فرمائے گا۔ آئیے بات کرتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کی پہچان اور بیت مکہ پر۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام، جن کا نام محمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا، وہ خود اپنی مرضی سے سامنے نہیں آئیں گے۔ وہ ایک انتہائی متواضع اور اللہ سے ڈرنے والے انسان ہوں گے جو اس فتنہ کے دور میں گوشہ نشینی اختیار کیے ہوئے ہوں گے۔ روایات کے مطابق وہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لائیں گے تاکہ فتنوں سے بچ سکیں۔ مقام ابراہیم اور حجرہ اسود کے درمیان لوگ انہیں زبردستی پہچان کر ان کی بیعت کریں گے۔ اس وقت آسمان سے ایک ندا آئے گی، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ یہ وہ آواز ہوگی جو مومنوں کے دلوں کو ڈارس بندھائے گی اور ظالموں کے اوالوں میں لرزہ طاری کر دے گی۔ اس وقت سفیانی مکہ کی طرف ایک لشکر بھیجے گا تاکہ اس تحریک کو دبا سکے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں کہ وہ لشکر مکہ اور مدینہ کے درمیان بیتا کے مقام پر زمین میں دسا دیا جائے گا۔ آئیے بات کرتے ہیں ابدال شام اور نجوہ کے قافلے پر۔ جب سفیانی لشکر کے زمین میں دسنے کی خبر پھیلے گی تو دنیا بھر کے اولیاء اللہ کو یقین ہو جائے گا کہ یہی وہ مہدی علیہ السلام ہیں جن کا انتظار تھا۔ اس وقت شام سے ابدال اور عراق سے نجبہ روحانی گفتوں کے حامل اللہ کے برگزیدہ بندے مکہ میں پہنچیں گے اور امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یہ مٹھی بھر لوگ ہوں گے، لیکن ان کے ارادے پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہوں گے۔ ان مٹھی بھر سرفراشوں کے جذبے پر علامہ اقبال کا یہ شعر صادق آتا ہے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گرودوں سے، قطار اندر قطار اب بھی ستارے جس کی گردائے راہ ہوں، وہ کارواں تو ہے، مٹ گیا جو باطل سے وہ نام مسلم کہاں تو ہے۔ رمضان کے بعد کا ایک سال، بقا کی جنگ، وہ آخری رمضان جس میں چیخ سنائی دے گی، دراصل کائنات کی الٹی گنتی کا آغاز ہوگا۔ اس رمضان کے بعد کا ایک سال انسانی تاریخ کا مشکل ترین سال ہوگا۔ معاشی بوجھ،
ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کا نظام دھرم بھرم ہو چکا ہوگا۔ لوگ دوبارہ گھوڑوں اور تلواروں کے دور میں واپس چلے جائیں گے۔ قحط سالی، آسمان سے بارشیں رک جائیں گی اور زمین سے غلہ نہیں اگے گا۔ مومن کی غذا صرف تسبیح اور تہلیل یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ ہوگی۔ دجال کا سایہ، اس 1 سال کے اندر اندر دجال کے ظہور کی تمہید مکمل ہو چکی ہوگی۔ وہ جھوٹی جنت اور جہنم لے کر نکلے گا اور دنیا کو ایک بڑے فتنے میں ڈال دے گا۔ تو پیارے دوستو، کیا ہم تیار ہیں؟ میرے بھائیو، ذرا سوچے، جب ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی، جب موبائل فون خاموش ہو جائیں گے، جب بجلی کے کمکمے گل ہو جائیں گے، تب صرف وہ روشنی کام آئے گی جو آپ نے اپنے دل میں اس میں الہی سے روشن کی ہوگی۔ وہ آخری رمضان ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے، صرف اللہ کی ذات باقی ہے۔ آج ہم معمولی سی مہنگائی پر چیخ اٹھتے ہیں، اس وقت کا کیا حال ہوگا جب 1 سال کا رزق جمع کرنے کی نبوی ہدایت پر عمل کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ یہ داستان ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ تیار کرنے کے لیے ہے کہ ہم توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اس آخری رمضان اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے کچھ عرصہ بعد، جب مسلمان شام اور قسطنطنیہ یعنی استنبول کی فتوحات میں مصروف ہوں گے، تب کائنات کا سب سے بھیانک فتنہ ظاہر ہوگا۔ یہ وہ فتنہ ہے جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے، یعنی دجال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ دجال کوئی خلائی مخلوق نہیں بلکہ ایک انسان ہوگا جس کی ایک آنکھ انگور کی طرح ابری ہوگی اور اس کی پیشانی پر کافر یعنی کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مومن پڑھ سکے گا۔ وہ اپنے ساتھ ایک جھوٹی جنت اور جہنم لائے گا۔ وہ بادلوں کو حکم دے گا تو بارش ہوگی، زمین کو حکم دے گا تو وہ سونا اگلنے لگے گی۔ وہ مردوں کو زندہ کرنے کا ناٹک کرے گا تاکہ لوگ اسے معبود مان لیں۔ اس وقت مومنوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ بھوک اور پیاس سے نڈال ہوں گے، لیکن اس کا ایمان دجال کے سامنے نہیں جھکے گا۔ وہ مٹھی بھر مسلمان جو امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ یعنی شام میں محصور ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت کے منتظر ہوں گے۔ دمشق کی جامع مسجد جامع اموی کا سفید مینار وقت عصر یا فجر کا ہوگا، جب مسلمانوں کی صفیں درست کی جا رہی ہوں گی۔ اچانک آسمان کی وسطوں سے ایک نورانی منظر نمودار ہوگا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام 2 فرشتوں کے ساتھ کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے نزول ہوں گے۔ آپ علیہ السلام کے بال اتنے چمکدار ہوں گے کہ معلوم ہوگا کہ ابھی غسل کر کے تشریف لائے ہیں، حالانکہ ان پر پانی نہیں ڈالا گیا ہوگا۔ آپ علیہ السلام کے جسم سے مشک کی خوشبو آئے گی۔ جب آپ علیہ السلام زمین پر قدم رکھیں گے تو مسلمانوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نماز کی امامت کی دعوت دیں گے، لیکن آپ علیہ السلام فرمائیں گے کہ یہ اس امت کا اکرام ہے کہ تم ہی امامت کرو۔ اس مبارک آمد اور باطل کی شکست پر علامہ محمد اقبال کی روح پکار اٹھتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، نکل کر خان گاہوں سے ادا کا رسمی شبیری، کہ فقر خان گاہی ہے فقط خواری و دل لگیری۔ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹتا تو کیا غم ہے کہ خون صدا ہزار انجم سے ہوتی ہے صحرا پیدا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے۔ جب دجال آپ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو محسوس کرے گا تو وہ ایسے پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ آخرکار لد یعنی موجودہ اسرائیل میں تل ایبب کے قریب ایک جگہ کے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا نیزہ دجال کے سینے میں اتار دیں گے، اور اس طرح کائنات کے سب سے بڑے فتنے کا خاتمہ ہوگا۔ یاجوج ماجوج کے اخروج اور زمین کی پاکیزگی پر دجال کے خاتمے کے بعد ایک اور آزمائش یاجوج ماجوج کی صورت میں سامنے آئے گی، جو ذوالقرنین کی دیوار توڑ کر نکلیں گے۔ وہ سمندر پی جائیں گے اور زمین پر فساد برپا کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا فرمائیں گے، جس کے نتیجے میں ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا ہوگا۔
اور وہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ زمین کو بارش سے دھو دے گا اور زمین پر ایسی زرخیزی ہو جائے گی کہ ایک انار کا چھلکا ایک جماعت کے لیے سایہ فراہم کرے گا۔ اس کے بعد دنیا میں امن کا وہ دور آئے گا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ میں پانی پئیں گے، بچے سانپوں سے کھیلیں گے اور سانپ انہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ زمین اپنی برکات اگل دے گی، ہر طرف اسلام کا بول بالا ہوگا اور کفر کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال زمین پر رہیں گے، شادی کریں گے اور پھر ان کا وصال ہوگا، جہاں انہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے گا۔ میرے پیارے دوستو، یہ وہ داستان ہے جو اس آخری رمضان سے شروع ہوئی تھی، جس میں ایک خوفناک چیخ آئی تھی۔ اللہ نے اس چیخ کے ذریعے غافلوں کو جگایا اور فتنوں کے ذریعے مومنوں کو تپایا اور آخر میں اپنی نصرت سے حق کو غالب کر دیا۔ ذرا غور کیجیے، وہ آخری رمضان ہمیں تباہ کرنے نہیں بلکہ ہمیں پاک کرنے کے لیے آئے گا۔ وہ چیخ ہمیں یہ بتانے کے لیے ہوگی کہ اے ابن آدم، اب وقت ختم ہو چکا، اب اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ کیا ہم اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں جب چیخ ہمیں سجدے پر مجبور کرے گی، یا ہم آج ہی اپنی مرضی سے اپنے رب کے سامنے جھکیں گے؟ تو آئیے اب بات کرتے ہیں جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصال کے کچھ عرصہ بعد جب دنیا دوبارہ غفلت کی طرف مائل ہونے لگے گی، تب وہ نشانیاں ظاہر ہوں گی جس کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ سب سے بڑی نشانی طلوع شمس مغرب سے، یعنی سورج مغرب سے نکلے گا۔ جب صبح سورج اپنی روایت بدل کر مغرب سے طلوع ہوگا، وہ کائنات کی آخری صبح ہوگی جس میں توبہ قبول کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ایمان لانا یا توبہ کرنا کسی کام نہ آئے گا، کیونکہ اللہ کی حجت تمام ہو چکی ہوگی۔ اسی دوران زمین پر ایک عجیب و غریب جانور نکلے گا جسے دابۃ الارض کہا جاتا ہے۔ وہ لوگوں سے کلام کرے گا اور مومنوں اور کافروں کے درمیان ایک لکیر کھینچ دے گا۔ اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ وہ مومنوں کے چہروں کو روشن کر دے گا اور کافروں کے چہروں پر مور لگا دے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب انسان کو اپنی اصلیت نظر آ جائے گی۔ وہ ٹھنڈی ہوا، اللہ کے اپنے بندوں پر آخری رحمت، قیامت ان لوگوں پر آئے گی جو بدترین مخلوق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وفادار بندوں کو اس ہولناک دن کی سختیوں سے بچانے کے لیے یمن کی طرف سے ایک نہایت لطیف اور ٹھنڈی ہوا چلائے گا۔ یہ ہوا ریشم کی طرح نرم ہوگی اور جس چیز کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، یہ ہوا اس کی روح کو قبض کر لے گی۔ اس کے بعد زمین پر صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جو پرندوں جیسی عقل اور درندوں جیسے دل رکھتے ہوں گے۔ وہ گدھوں کی طرح سرے عام برائیاں کریں گے، وہ کعبے تک کو منہدم کرنے کی ناپاک جسارت کریں گے۔ ان لوگوں پر اللہ کا کوئی ذکر نہیں ہوگا، یہاں تک کہ زمین پر اللہ اللہ کہنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ پھر وہ لمحہ آئے گا جب حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ یہی وہ پہلی آواز ہوگی جس سے زمین و آسمان کی بساط لپیٹ دی جائے گی۔ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے، سمندروں میں آگ بڑک اٹھے گی اور ستارے جڑ جائیں گے۔ کائنات کا سارا نظام درم برم ہو جائے گا اور صرف ایک ذات باقی رہے گی، اللہ کی ذات۔ اس پر شاعر کہتا ہے، بے عیا یورش تاتار کے افسانے سے پاس صبا مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ لیکن اے غافل، ذرا سوچ کے وہ دن کیا ہوگا جب نہ کعبہ رہے گا اور نہ یہ مے خانے سے رہے گی ذات حق، باقی سبھی مٹ جائے گا، تو کیا لے کر چلے گا جب کفن پہنائے گا۔ تو پیارے دوستو، یہ وہ آخری رمضان جس کی خوفناک چیخ سے ہم نے یہ داستان شروع کی تھی، وہ دراصل ایک الٹی گنتی کا آغاز ہے۔ وہ چیخ ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اب کھیل ختم ہو چکا، اب عمل کا وقت گزر گیا اور حساب کا وقت آ گیا۔ آج ہم جس دنیا کی آسائشوں میں مگن ہیں، وہ سب ایک ریت کی دیوار کی مانند ہے۔ مستند حوالوں سے ثابت ہے کہ یہ واقعات پیش آنے والے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ رمضان ہماری زندگی میں کب آ جائے، لیکن ہمیں یہ ضرور معلوم ہے کہ ہماری موت
ہماری اپنی انفرادی قیامت ہے۔ جس دن ہماری آنکھ بند ہوئی اسی دن ہمارے لیے توبہ کا دروازہ بند ہوگا۔ تو پیارے دوستو، اسی دستاویزی داستان کو یہاں ختم کرتے ہوئے ہم آپ سے صرف ایک سوال پوچھتے ہیں، اگر آج وہ آخری رمضان آ جائے تو کیا آپ کے پاس وہ سجدہ محفوظ ہے جو آپ کو نجات دلا سکے؟ آئیے آج اس آخری رمضان کے آنے سے پہلے سچی توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ تفصیلی اور مستند تحقیق پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک شیئر کسی سوئے ہوئے دل کو بیدار کر دے۔ کمنٹ باکس میں یا اللہ ہمیں خاتمہ بالخیر عطا فرما لکھ کر اپنی بندگی کا ثبوت دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ایسے ہی ایمان افروز اور مستند حقائق پر اپنی ویڈیو دیکھتے رہیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس کے ساتھ میں مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔